إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سورہ النساء کی ایک آیت پاک تلاوت کی ہے. اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتح کامیابی مل جائے تو قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو اس سے کوئی حصہ مل جائے تو قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں ہے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس تمہارے درمیان پھر اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا. منافقین کا ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو دونوں اطراف چلتے ہوئے کبھی مسلمانوں کے ساتھ اور کبھی کافروں کے ساتھ مل کر جہاں سے ان کو اپنا ظاہری اور دنیاوی مفاد ملتا وہ انہی کے حق میں بات کرتے اور انہی کے ساتھ دوستی اور تعلق نبھانے کی بات کرتے. جب اہل اسلام کو کوئی فتح اور کامیابی مل جاتی تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آ جاتے. تو مسلمانوں سے آ کر کہتے کہ دیکھو تمہیں کامیابی ملی ہے اور کامرانی نصیب ہوئی ہے، فتح ملی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، ہم تو تمہارے پیچھے تمہارے ساتھ تھے اور بعض ہمارے لوگ تمہارے ساتھ شامل تھے اور بعض وہ تھے جو تمہارے حق میں دعائیں مانگتے تھے، تو ہم تو تمہارے پیچھے تھے، لہذا جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اس سے ہمارا بھی حصہ ہے. اور اگر مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہو جاتی، فتح اور کامیابی نہ ملتی اور کافروں کے حصے میں وہ مال جو ہے وہ چلا جاتا اور کافروں کو اگر بظاہر فتح مل جاتی تو پھر کافروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کر کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اور مومنوں سے بچانے والے تو ہم تمہیں ہیں. اگر ہم تمہیں اطلاع نہ دیتے، ہم تمہیں بتاتے نہ
اور ہم تمہارے لیے جو ہے وہ تمہاری فتح کے لیے دعائیں نہ مانگتے تو تمہیں کامیابی کیسے ملتی؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں اطراف میں متذبذب رہتے ہیں، نہ کھل کر حق والوں کے ساتھ نہ کھل کر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ چلتے ہیں، بلکہ جہاں سے ان کو اپنے بظاہر دنیاوی مفاد حاصل ہوتا ہے وہاں وہ اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کوئی بکری ریوڑ کے اندر ہر طرف جا کر جو ہے وہ دوسرے بکروں کے ساتھ جا کر ملتی ہے، اسی طرح منافق کی بھی مثال ہے کہ وہ ہر ایک کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور حق اور سچ بات کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا تاکہ کوئی اس سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جوڑتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر تو تم ایسا کر لو گے کہ کبھی باطل کے ساتھ کبھی حق کے ساتھ، اور جہاں سے تمہیں فائدہ ملے اور وہاں سے تم لے لو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ اور اس دن وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا ہوا۔ اس دن کافر مومنوں کے بارے میں یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکیں گے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ یہ راستہ دکھایا تھا، ہم نے ان کو دنیاوی یہ فائدہ دیا تھا۔ اس دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اور اللہ کے سامنے کسی بھی چیز کو چھپا نہیں سکیں گے، ہر چیز اس دن اللہ کے سامنے ہوگی۔ اس سے گزشتہ آیت پاک کی تفسیر کے اندر حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر میں آگے ایک بڑی بات لکھی، اور اس میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں یہ علم دے دیا اور تمہیں اس بات کا پتہ دے دیا کہ جو کافر ہیں وہ تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں اور آیات بینات کا انکار کرنے والے ہیں، اور جب وہ کتاب اللہ کی آیات کا انکار کریں یا استہزاء کریں تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو تم ان کی صحبت میں مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں اور دوسری گفتگو میں مشغول ہو جائیں۔ اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر امام نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے نافرمان اور اس کی معصیت کرنے والے اور اس کے حکم سے حکم عدولی کرنے والے لوگ جب حد سے تجاوز کر جائیں اور وہ استہزاء اور آیات اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیں، اور اہل ایمان اگر بالکل اس وقت مجسمہ بت بن کر اگر بیٹھ جائیں اور وہ ان کو ان کی برائی سے نہ روکیں یا لوگوں کو ان کی برائی نہ بتائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان نیکوکاروں کی نیکیوں کو نہیں دیکھتا اور ان کے تقوی اور ان کے ورع اور ان کے زہد کو نہیں دیکھتا، بلکہ جس عذاب کے اندر اور جس سزا کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو ڈالتا ہے، اسی سزا اور اسی عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں کو بھی ڈال دیتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ السلام، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ انی مہلکن من قومک 40,000 من خیارہم و 60,000 من شرارہم، کہ اے یوشع بن نون، میں آپ کی قوم سے 40,000 نیکوکاروں سمیت 60,000 نافرمانوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ یعنی آپ کی قوم میں 60,000 لوگ جو ہے وہ برائی کرنے والے ہیں اور ان میں
40,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی میری عبادت کرنے والے ہیں، لیکن یوشع بن نون میں ان نیکوکاروں کو ان برائی کرنے والے اور نافرمانوں سمیت جو ہے وہ ہلاکت کے اندر ڈالنے والا ہوں، عذاب کے اندر ڈالنے والا ہوں۔ حضرت یوشع بن نون نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربی ہؤلاء الاشرار فما بال الاخیار، میرے اللہ ان بدکاروں کی تو بدکاریوں کی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے جہنم رسید ہوں گے اور تو ان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، لیکن نیکوکاروں کا کیا قصور ہے کہ تو نیکوکاروں کو بھی ان کے ساتھ ڈالے گا؟ تو وہ نیکوکار جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں، زہد و تقوی اختیار کریں، اور کوئی لمحہ ان کا ایسا نہ جائے کہ جس لمحے میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تعظیم نہ کریں، ہر وقت وہ ذکر اللہ میں مشغول رہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان نیکوکاروں کو بھی ان گناہگاروں کے ساتھ ہلاکت کے اندر ڈالوں گا، عذاب کے اندر ڈالوں گا۔ تو جب آپ نے عرض کیا مولا ان کا کیا قصور ہے، تو جواب آیا انہم لم یغضبوا لغضبی واکلوہم وشاربوہم، کہ اے میرے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب یہ 60,000 گناہگار گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، بدکاریوں میں پڑے ہوئے تھے، تو کبھی ان نیکوکاروں کو ان کی بدکاریوں کو دیکھ کر کبھی ان کو میرے غضب اور میرے جلال کا خوف بھی ان پر طاری نہیں ہوا کہ ہم اگر نیکوکار ہیں اور یہ بدکار ہیں اور بدکاریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو روکیں۔ تو آج اگر ان کو ان بدکاروں کے ساتھ اور گناہگاروں کے ساتھ میں ہلاک کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ان کی نافرمانیاں دیکھ کر کبھی ان کے چہرے پر سلوٹ نہیں پڑی، کبھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو لہٰذا مجھے ان نیکوکاروں کی نیکیاں اور تسبیحاں اور تحلیل اور سجدے اور رکوع اور قیام اور ان کا کوئی بھی عمل مجھے اللہ نے فرمایا مجھے قبول نہیں ہے کہ جب وہ ان کی نظر کے سامنے برائی ہو رہی ہو اور لوگ برائی کر رہے ہوں اور وہ ان کی برائی کو روکنے یا دل کے اندر برا جاننے کے درجے تک بھی اس کو حاصل نہ کریں۔ میں اللہ رب الجلال میرے ہاں ان 60,000 گناہگاروں کے ساتھ ساتھ ان 40,000 لوگوں کا بھی انجام یہی ہوگا جو ان کا ہوگا۔ اللہ رب الجلال نبی پاک علیہ السلام کی امت کی حفاظت کیے ہوئے ہے، اور امت کی آج شکلیں جو ہے وہ بگڑی نہیں ہیں، چہرے مسخ نہیں ہوئے، شکلیں بدلی نہیں ہیں، ورنہ پہلی امتوں میں سے کوئی عمل ایسا اس امت نے چھوڑا نہیں ہے جو کیا نہ ہو، اور بدکاریوں اور فسق اور فجور کے اندر کہاں سے کہاں تک لوگ نکل گئے، لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ اور حضور علیہ السلام کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شکلوں کو اور ہماری صورتوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، ورنہ جن بدکاریوں کا اور جن جو ہے وہ فحش اور برائیوں کا طوفان اس امت کے سامنے آ رہا ہے، اور دن رات فحاشی اور بریانی کے جو اڈے لگائے جا رہے ہیں، اور جہاں مالدار اور سرمایہ دار اپنی جو ہے وہ خواہشات اور اپنی حرص اور اپنی جو ہے وہ طمع کو پورا کرنے کے لیے کہاں کہاں جا کر جو ہے وہ کس کس گمراہی کی دلدل میں جا کر منہ مار رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ان کی شکلیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، تو یہ کرم ہے رسول کریم علیہ السلام کی امت پر حضور کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا یہ لوگ نہ صرف یہ کہ برائی کو دیکھ کر، برائی کرنے والوں کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر کوئی جو ہے وہ اندر سے کوئی غیرت پیدا ہو، کوئی ان کے اندر جلال پیدا ہو کہ یہ لوگ برائی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ان کو روکتے اور ان سے نفرت کرتے، ان کی مجالس کو ترک کر دیتے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وَأَكَلُوهُمْ وَشَارِبُوهُمْ، ان گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ پی بھی رہے ہیں۔ کھانا پینا ایک ہے
لیکن جب نیکی کا وقت آتا ہے تو یہ اپنی نیکی کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. جب اذان ہوتی ہے تو یہ مسجد کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ کلبوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن کبھی ان نیکوکاروں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ تو کھاتے پیتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, اذان مسجد میں ہوئی ہے, آج آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں چل کر نماز پڑھو. یہی حال ان قوموں کا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نیکوکاروں کے, اور بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے, مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف فرشتے کو پوری کی پوری بستی ہلاک کرنے کے لیے بھیجا اور کہا پوری کی پوری بستی کو ملیا میٹ کر دو, اس کا کچھ نہیں بچنا چاہیے. جب فرشتہ اللہ کا حکم پا کر اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے آیا تو دیکھا بستی میں تو نیکوکار بھی ہیں اور پرہیزگار بھی ہیں, متقی بھی ہیں, اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس بستی میں تو ایسے نیکوکار ہیں کہ جن کی زندگی کا لمحہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں وہ اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہے ہوں, ایک لمحہ بھی برائی کے اندر جو نہیں پڑے, ایسے متقی پرہیزگار بھی ہیں. تو اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا اب کیا کروں, جس بستی کو الٹنے کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے اور جس بستی کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے, یہاں تو نیکوکار بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عذاب کا آغاز بھی ان نیکوکاروں سے ہی کرو, بستی کو الٹانے کے لیے آغاز ہی ان سے کرو. عرض کیا مولا یہ تو نیکوکار ہیں, فرمایا ان کی نیکوکاری کا کیا فائدہ کہ جب بستی والے گناہ کر رہے تھے اور بدکاریاں کر رہے تھے تو کبھی ان کے چہرے پر جو ہے وہ سلوٹ نہیں آئی اور کبھی ان کو دل کے اندر یہ خیال بھی نہیں پیدا ہوا کہ یہ برائیاں کر رہے ہیں تو ہم ان کو برائی سے روک لیں. جب طوفان آتا ہے اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا, پھر اس پکڑ میں نیکوکار اور پرہیزگار بھی رگڑے جاتے ہیں, بشرطے کہ وہ نیکوکار اپنا حق ادا کرتے ہوئے برائی کرنے والوں کو برائی سے روک نہ لیں, اور اگر وہ اپنا حق ادا کر لیں تو پھر ایسی قوموں پر بھی عذاب آیا کہ جن قوموں کے اندر اللہ کے انبیاء موجود ہوتے تھے اور جب وہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکنے کا حکم دیتے تو نہ مانتے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو حکم دیتا کہ تم یہ بستی چھوڑ کر نکل جاؤ اور پھر صبح ان کی ہلاکت اور بربادی کا انتظار کرو. پھر اللہ تعالیٰ نیکو کو خود متنبع کر دیتا ہے کہ یہ علاقہ اور یہ بستی چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ, ہجرت کر جاؤ, اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو امت کو اگر آج یہ ڈر سنایا جاتا ہے اور اس پر متنبع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ حق اگر آج امت کے اندر علماء ادا کر رہے ہیں تو شاید اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اسی بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ایک بندہ نمازی ہے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے گھر کا ہر فرد نمازی ہو, اس کے پڑوسی نمازی ہوں, اس کے رشتہ دار جو ہے وہ نمازی ہوں, اور اگر کوئی کسی برائی کا مرتکب ہے تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے, نہ یہ کہ وہ اس کا تماشائی بن جائے. ہاں اگر وہ شراب پیتا ہے تو پینے دو اور خود اس کا انجام جو ہے وہ بھگت لے گا. اتنا فرض اس کا بنتا ہے کہ وہ جا کر اس کا ہاتھ پکڑے, اسے روکے, خدا کا خوف کرو, تم کیا کام کر رہے ہو, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو جب یہ کام مسلمان کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے, اس گناہگار کے اس گناہ کی وجہ سے, رکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر اور ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا. خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته